खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। और आप जो फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, खुदा आपको बरकत दे, सलामत रखे और अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीक़ा से पूरा करने का फजल दे। हैप्पी फादर डे टू ऑल द फादर एंड हैप्पी फादर डे टू द ग्रैंड फादर्स। ये लेटर है खुदा के बंदा पौलुस ने लिखा फिलेमोन के नाम। ये पेज नंबर 210 है उर्दू बाइबल में, हिब्रियों से पहले है। जब आप हवाला बोलते हैं जमात के सामने तो हवाला बोलें और थोड़ा टाइम लें और फिर पढ़ें, ताकि जो बाइबल में देखना चाहते हैं उनके पास टाइम हो। और जब आप स्टेज पे आते हैं तो हवाला खोल के रखना है या बीच में कुछ साइन रखना है, यहाँ आके कागज आगे पीछे नहीं करने हैं। और ये ऐनक है ना, ये अगर चाहिए तो यूज़ करें, अगर नहीं चाहिए तो घर छोड़ दें या साइड पे रख दें। हर मिनट के बाद ऐनक उतारना लगाना, वो जो बैठे होते हैं ना वो सब कुछ नोट करते होते हैं। फिलेमोन के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसकी 8 आयत से 12-13 आयत तक हम पढ़ेंगे। बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दलेरी तो है। जब पढ़ना है तो ना लफ्ज़ ऐड करने हैं, जिन्होंने लिखा है ना वो ठीक लिखा है, ना ऐड करने हैं ना मिस करने हैं। जब आप मिस करते हैं या ऐड करते हैं तो आप समझते हैं कि जो लिखा है उसमें कमी पेशी रह गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कर रहा हूँ, इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। 2-3 दफ़ा पढ़ के आए और जब पढ़ना है तो ना लफ्ज़ ऐड करने हैं और ना लफ्ज़ मिस करने हैं। बस अगरचे मुझे मसीह यीशु में बड़ी दलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं। पौलुस फिलेमोन को लिख रहा है, मगर मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पौलुस, बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। सो अपने फर्जंद ओनेसिमुस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूं। पहले तो वो कुछ काम का ना था, पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैं तेरे पास वापस भेजा है। खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास वापस भेजा है। कादरते खुदा, हम तेरे लोग हैं और तेरे अजीम खादिम ने तेरे एक और खादिम को लिखा जिस पे आज हम गौर करने वाले हैं। हमारी मदद कर, हमें बरकत दे। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जिंदगी में कई बार हमने इस खत को पढ़ा होगा, इसके तलक से सुना होगा, गौर किया होगा, लेकिन कलाम मुकद्दस की ये खूबी है कि जब भी इसे पढ़ा जाए, जब भी इसे सुना जाए तो ये हमारे लिए बरकत का बायस होता है। ये जो प्रीचिंग है या टीचिंग है, इज टू वे स्ट्रीट। बोलने वाले के लिए भी ज़रूरी है कि जहाँ तक खुदा ने उसे तौफीक बख्शी है वो दुआ, मेहनत, स्टडी करे, और सुनने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो गौर से सुने। बल्कि ये खुदा का हुक्म है। अगर हम करंथियों 15-14 बाब 13 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो कलीसिया है उसकी ये जिम्मेदारी है
کہ جب کوئی نبوت کرتا ہے, جب کوئی تعلیم دیتا ہے تو اس کو غور سے سنیں, اور جہاں اپریشیٹ کرنا ہے اپریشیٹ کریں, اور جہاں کریکشن کی ضرورت ہے وہاں پیار سے محبت سے کلام کی روشنی میں کریکشن بھی کریں. جن لوگوں کو کریکشن پسند نہیں ہے ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ کسی بھی لیڈرشپ میں نہ آئیں, وہ پولیٹیکل ہو یا اسپرچل ہو. کرٹیسزم ہوں گے, اپریسیشن بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, بے عزتی بھی ہوگی. جس کو خالی عزت چاہیے وہ گھر میں بیٹھ کے عزت حاصل کر سکتا ہے, لیکن جب آپ پبلک کے سامنے آتے ہیں تو پبلک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دونوں چیزیں کریں. تو یہ خط خدا کے بندہ پولس نے 60 سے 62 AD کے درمیان روم کی جیل سے لکھا, جب خدا کا بندہ گواہی کے باعث پولس رسول جیل میں تھا, رومن جیل میں تھا, اور انیسمس جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. یہ فلیمون جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے مہربان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد, آپ کی زندگی کے بعد آپ کا کہیں نام لیا جائے تو پھر آپ نے فلیمون کی طرح مہربان ہونا ہے. فلیمون کائنڈ, مہربان, معاف کرنے والا, قبول کرنے والا. اور انیسمس کا مطلب ہے فائدہ مند. ایک وقت میں تو وہ فائدہ مند نہیں تھا. فلیمون ایک امیر آدمی تھا, اس کے گھر میں چرچ تھا. جب فلیمون کی خط کو 2-3 دفعہ غور سے پڑھیں تو یہ ساری باتیں ادھر ہی لکھی ہوئی ہیں. امیر آدمی تھا, خدا کا خادم تھا, اس کے گھر میں عبادت ہوتی تھی, اور اس کے نوکر تھے کچھ, ان میں سے ایک کا نام انیسمس تھا جو بھاگ گیا تھا. نوکر تھا بلکہ غلام تھا, اور شاید اس کا کچھ چرا بھی لیا ہو, کیونکہ پولس جب فلیمون کو خط لکھتا ہے تو اس کا انڈیکیشن دیتا ہے. تو ہیپی فادر کے تعلق سے پہلی جو بات ہے, فادر ڈے ان دا جیل. آگے آئے گا فادر ڈے ان دا اوشن, آگے آئے گا فادر ڈے آن دا وے. ایسے یہ 2-3 گھنٹے کا میسج ہوگا, تو سونا نہیں ہے, غور سے سننا ہے, کیونکہ آج جلدی مجھے ٹائم مل گیا. ٹیچر کو موسٹلی کافی ٹائم ملتا ہے لیٹ. تو پہلا ہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں فادر ڈے ان دا جیل. جب خدا کے بندہ پولس کی وجہ سے انیسمس بچ گیا, اور وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو, اپنے فرزند کو اے فلیمون تیرے پاس بھیج رہا ہوں, تو اسے اسی طرح قبول کرنا جیسا تو مجھے قبول کرتا ہے. تو کتنی خوشی خدا کے بندہ پولس کو ہی ہوگی کہ جیل میں ہے, لیکن اس کے وسیلہ سے خدا کے پاکروں کی معرفت, کلام کی روشنی میں جسمانی اور روحانی فرزند سے ملا ہے. اس نے کتنا آسمانی باپ کا شکر کیا ہوگا. کلام لکھا, جب زمین پر ایک گناہگار توبہ کرتا ہے, آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی کرتے ہیں. یہ ہے ایک ایکشن جس میں انسانوں کو, فرشتوں کو, خدا کو, زمین کو, آسمان کو خوشی ہوتی ہے, سیلیبریشن ہوتی ہے. اور چرچ ٹریڈیشن کہتی ہیں کہ یہ واپس کیا, قبول کیا گیا, فرما بردار رہا, اور اپنی منسٹری اس نے شروع کی اسی گھر میں, فلیمون کے گھر میں. منسٹری کافی بڑھ گئی. جیسے خدا کا شکر ہے یہ نیو لائف چرچ بھی گھر میں شروع ہوا تھا, اور آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے.
یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کا انتظام، اس کی برکت ہے۔ اور پھر یہ اونیسمس ٹریڈیشن کہتی ہیں، چرچ ٹریڈیشن کہتی ہیں کہ یہ بات میں افسس کا پاسٹر بنا، بشپ بنا، اور مسیحی ایمان کے باعث اس کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ تو ہیپی فادر ڈے ان دا جیل، اور دوسرا ہے ہیپی فادر ڈے ان دا اٹلانٹک اوشن۔ وہ مووی آپ نے دیکھی ہوگی ٹائٹینک کی۔ When the Titanic hit an iceberg in April 1912, Pastor John Harper shared the gospel with anyone who can. بہت غور سے سننا ہے۔ پاسٹر جان ہارپر سویم، محل میں نہیں ہے، ایسے خوبصورت ایئر کنڈیشن چرچ میں نہیں ہے، اس کی اپنی جان خطرے میں ہے۔ He swam one person to another person and he preached. اور پریچنگ یہی تھی، اعمال 16:31 میں جو لکھا ہے، Believe on Jesus Christ and thou shalt be saved. ہم سلیوٹ کرتے ہیں ایسے خدا کے خادموں کو۔ ہم تو ہر طرح کی سہولت کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس کو پتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد ڈوب جاؤں گا، اٹلانٹک سٹی میں ڈوب جاؤں گا، جہاں سے کسی کی لاش بھی ملنی مشکل ہوگی۔ He swam, went to one person, went to other person, believe on Jesus Christ and you will be saved. During the meeting of survivor of the Atlantic, the meeting was on Ontario, Canada. One man referred to himself the last convert of John Harper. This man rejected the invitation first time. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے پہلی بار خدا کو قبول نہیں کیا تو میں دوبارہ اس کے پاس نہ جاؤں۔ انویٹیشن دی ہے، اس نے ریجیکٹ کی ہے، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس گیا ہے۔ تو جب جو سروائیور تھے ان کی میٹنگ ہوئی تو اس نے اس بات کی گواہی دی کہ جان ہارپر کی وجہ سے میں سیو ہوا ہوں، اور بے شک میں نے پہلی بار اس کی انویٹیشن کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ پھر میرے پاس آیا، اور میں ان میں سے ہوں جن کو جان ہارپر نے اس وقت پریچ کیا جب اس کی اپنی جان زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ سو ایسے لوگوں کے لیے وہ آیت پوری ہوتی ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دانیل کتاب میں لکھا ہے، جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، وہ آسمان پر عبدالآباد ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ سو ہیپی فادر ڈے کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، صرف گھر میں نہیں، صرف چرچ میں نہیں، صرف اچھے ماحول میں نہیں، جہاں بھی خدا ہمیں توفیق دے، فضل دے۔ ارشاد عالم کو، ارشاد اعظم کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے جب تک ہمارا سانس ہے، جب تک خدا ہمیں توفیق دیتا ہے۔ ہیپی فادر ڈے ان دا پیلس۔ دوسرا سیموئیل جب 9 پڑھتے ہیں، بہت یہاں سیکھنے والی بات ہے۔ خدا کا بندہ داؤد سرفراز ہو گیا ہے، بادشاہ بن گیا ہے۔ ساؤل اس کا دشمن تھا، جانی دشمن تھا۔ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے سرفراز کیا ہے تو میں ساؤل کے گھرانے میں سے اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس پر خدا کسی مہربانی کرنا چاہتا ہوں۔ زیبا جو بادشاہ کا خاص نوکر بھی تھا اور مینیجر بھی تھا، اس نے کہا کہ تیرا جو دوست یونتن تھا اس کا ایک بیٹا رہ گیا ہے،
جس کا نام مفی بوست ہے. یہ دوسرا سیموئیل 9 باب جب پڑھتے ہیں، وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے. کیا پرسنالٹی ہوگی کسی انسان کی جو دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے؟ میں تو جب صحیح طرح چل نہیں سکتا تھا تب فیل کرتا تھا کہ خداوند یہ مہربانی کرنا میں صحیح طرح چل سکوں. دونوں ٹانگیں تھیں لیکن پرابلم تھی. اب یہ شخص دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے اور رہتا ہے لود بار میں. لود بار کا مطلب ہے جہاں بیرن زمین ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، کوئی کراپس نہیں بن رہی، کوئی ہریاول نہیں ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیرونقی ہے. زیبا کہتا ہے بادشاہ یونتن کا ایک بیٹا مفی بوست ہے جو لود بار میں رہتا ہے، جو دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے. تو چونکہ وہ خدا کی سی مہربانی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے نوکر کو کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ. جب اسے لینے جاتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے کہ شاید میری جان ختم ہو جائے گی. جب وہ بادشاہ کے حضور آتا ہے تو اسے سجدہ کرتا ہے اور وہاں بھی وہ ڈرا ہوا ہی پہنچ جاتا ہے. لیکن داؤد بادشاہ جب سرفراز ہے تو وہ دشمن کے بچے پر بھی، بے شک داؤد کا دوست تھا یونتن، لیکن جو ساؤل اس کا گھرانہ تھا وہ سب تو داؤد کے دشمن کے خلاف تھے. لیکن اس نے کہا کہ میں ساؤل کے گھرانے میں اگر کوئی ہے تو اس پر خدا کی سی مہربانی کروں گا. میرے عزیزو، اگر ہم آج داؤد کی بات کر رہے ہیں، پاسٹر جان ہارپر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نارمل سے ہٹ کے کچھ کیا ہے. یہ عزت، یہ نام ڈیمانڈ نہیں کیے جاتے کہ میری لوگ بڑی عزت کریں، میرا بڑا نام ہو. یو ہیو ٹو ارن اٹ. خدا کا فضل بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کرتا کیا ہے وہ بھی ہے. تو مفی بوست کی زندگی سے، حالات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، تو حوصلہ نہ چھوڑیں. خدا کسی کے دل میں ڈالے گا کہ وہ آپ کا سہارا بنے، وہ آپ کی مدد کرے. اس کا وعدہ ہے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا اور کبھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا. حالات سے مایوس نہ ہوں، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کی ہسٹری آپ پڑھیں تو حیران ہوں گے یہ کیسے ہو گیا. وہ انڈیا کے ایک بہت بڑا ایکٹر ہے، لمبا سا، بوڑھا ہو گیا. اب نام کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے. امیتابھ بچن، جو بھی ہے نام. ایک وقت تھا کہ وہ کرنے والے اس کو تنگ کرتے تھے. خدا سب کا خدا ہے اور آج دنیا میں اس کا نام ہے. جو دنیا میں گنتی کے لوگ ہیں امیر، ہی از ون آف دیم. یہ امریکہ میں ایک دو لوگ ہیں جن کے اپنے ٹی وی اسٹیشن اور بڑی ان کی بات ہے، بڑے بڑے گھر ہیں. ایک وقت تھا وہ ہوم لیس تھے. اور خدا ان پہ مہربان ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی تو وہی خدا ہے. اس لیے کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہوں، دل نہ چھوڑیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا. خدا کسی نہ کسی کو اٹھا کھڑا کرے گا. یہ مائیں سن لے ذرا جو کہتی ہیں کہ باپ بچوں کو پیار نہیں کرتے. مائیں غور سے سنیں اسے. الفت کا پیکر شفقت کا نشان ہوتا ہے باپ. الفت کا پیکر شفقت کا نشان ہوتا ہے. باپ بچوں پر سدا مہربان ہوتا ہے. ماں کی طرح پرورش کرتا ہے
بچوں کی اپنے گلشن کا یہی باغباں ہوتا ہے، ان تک محنت کرتا ہے شب و روز، ان تک محنت کرتا ہے شب و روز، دکھ بیماری میں بھی راحتے جاں ہوتا ہے، عظمت حشمت اور شجاعت کا علم بردار، ہر باپ بچوں کے لیے دنوان ہوتا ہے۔ آخری شعر ہے، محافظ خدا کو کر جاتا ہے موت سے پہلے، خدا سب کے باپوں کو لمبی زندگی لمبی صحت دے تاکہ ان کے لیے دعا کر سکیں، ان سے بات چیت کر سکیں، ان کو تربیت دے سکیں۔ ایک پاسٹر تھا، اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ تسلی نہیں کرتا تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو خدا کے خادم ہیں، تسلی کریں۔ وہ کہتا ہے میری 2 ڈیتھ ہوئی ہیں، لوگوں نے کہا ہم تو ایک ہی باڈی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہاں باڈی ایک ہے لیکن میری 2 ڈیتھ ہوئی ہیں میرے گھر میں میری زندگی کے لیے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے ایک ہی ہے؟ کہتے ہیں ایک تو میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک ایسی شخصیت کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ جس درد کے ساتھ میرے لیے باپ دعا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، بچوں کے لیے جس درد کے ساتھ ماں یا باپ دعا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم پاسٹروں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، انکل انٹیز کے لیے، پیار کرنے والوں کے لیے، دعا کرنے والوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، لیکن جس درد اور دکھ کے ساتھ ماں باپ بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور باپ کی بات کرتے ہوئے ایک شخص تھا جارج ہربرٹ، اس نے کہا ہے کہ ایک جو فادر ہے وہ 100 ٹیچروں سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ فادر نے ایک نمونہ بننا ہے in so many things. He has to be role model in so many things. We thank God for the teachers and professors. لیکن جب باپ کی بات آتی ہے، one father is more than 100 school teacher, because father is a role model for a lot of things. جارج ہربرٹ۔ ایک اور شخصیت، any fool can be a child, any fool can have a child, any fool can have a child, that does not make him father. It's the courage to raise a child that make you father. کو کریج چاہیے، ڈسپلن چاہیے، محنت چاہیے، قربانیاں چاہیے فادر بننے کے لیے۔ اور یہ ہے ہمارے قابل احترام فارمر پریزیڈنٹ براک اوباما۔ آئی سلیوٹ ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا باپ نہیں بن سکتا تو وہ کسی بھی فیلڈ میں ہائی لیول پہ نہیں جا سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہی میڈ دا ہسٹری کہ ایک غلام اور وہ لوگ جن کو دوسرے لوگ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 کلاس سمجھتے تھے، جن کی کوئی آواز نہیں تھی، وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو۔ یہاں سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ایک اچھا باپ بننا ہمیں ضروری ہے، ہمیں محنت کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ضروری ہے، پھر خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، باپ جو ہیں ان کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور ان کو دمانا بھی بڑا ضروری ہے۔ So Father Day in the palace, Father Day in the ocean، اور جتنے مرضی فادر ڈے کا ذکر کر لیں، مصرف بیٹے کے بغیر تو بات مکمل نہیں ہوتی نا۔
लिखा उसने होश में आकर कहा, मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा जहां मजदूरों को भी इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। फिर वो चलता है बाप की तरफ, तो वहां पे लिखा है जब वो दूर ही था तो बाप ने उसे पहचान लिया और जाकर दौड़कर उसको रास्ते ही में गले लगा लिया। फादर डे तो वहीं हो गया था जब बाप और बेटा मिले थे, बाद में तो उसकी सेलिब्रेशन थी। तो खुदा के खादम थे विक्टर मंजूर, लाहौर में पाकिस्तान में। उन्होंने मुशर्रफ बेटे के तलक से चंद शेर लिखे हैं। सत बिस्मिल्लाह पुत्र घर आया, चाड़ो देगा ते खुशी मनाओ लोगो, वेड़ा चमक उठिया ऐसा फुल खिड़िया, छड्डो घर ना होर सजाओ लोगो। अभी आपने सुनी है ना टेस्टिमनी, घर में सब कुछ था, गाड़ियां थी, सोना था, चांदी था, माँ बाप थे, बहन भाई थे, बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा अपनी जगह पे नहीं था, तो सब कुछ सोना नजर आता था। वेड़ा चमक उठिया ऐसा फुल खिड़िया, छड्डो घर ना होर सजाओ लोगो, ते पुत्र जई कोई शह नहीं दुनिया ते, मैनू दियो मुबारकां ओ लोगो। वड्डा बूहे ते आन खलो गया जे, जाओ उन्होंने भी कोई समझाओ लोगो। निक्के वीर दी खुशी विच शरीक होवे, उन्होंने मेरे वालों कह दो जाओ लोगो। वो नहीं जानदा बाप दी आंदरां नूं, विच रंग दे भंग ना पाओ लोगो। ते बड़ा तरसिया पुत दे वेखने नूं, अखां अगों ना परां हटाओ लोगो। मंजूर दी खुशी नूं जग जाने, ऐसा गीत अनोखड़ा गाओ लोगो। मेरे अजीजों, जैसे मुशर्रफ बेटे का बाप रास्ते में जाके मिलता है, वैसे ही हमारे लिए ये जरूरी है कि जिंदगी के सफर में हम अपने आसमानी बाप से मिलाप कर लें, तौबा करें, बैप्टिज्म लें, और जैसे खुदा का बंदा नूह कश्ती में है, जमीन से ऊपर है, आसमान के नीचे है, तो वैसे ही मेरे अजीजों, जब मसीह आएगा, कलीसिया को ऊपर उठाएगा, तो हैप्पी फादर डे फिजा में होगा। उसके बाद जब हम आसमानों पर जाएंगे, तो जैसे मुशर्रफ बेटा और बाप घर आते हैं, सेलिब्रेशन होती है, वैसे ही जब कलीसिया और मसीह और फरिश्तगान वापस बाप के घर में आसमान पर जाएंगे, तो 7 साल तक सेलिब्रेशन होती रहेगी। हैप्पी फादर डे की सेलिब्रेशन होती रहेगी। और फिर जब कलीसिया और मसीह जमीन पर आएंगे, 1000 साल तक हैप्पी फादर डे की सेलिब्रेशन होती रहेगी। फिर जब आखिरी अदालत होगी और अब्दी जिंदगी शुरू होगी, तो फिर हर रोज ही, हर वक्त ही हम जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा के घर में हैं, मसीह के साथ होंगे, रूह कुदस की हजूरी होगी, फरिश्तगान होंगे और सारे मुकद्दस वहाँ होंगे, तो हर वक्त और हर रोज हैप्पी फादर डे सेलिब्रेशन चलती रहेगी। लेकिन उसकी तैयारी जो है वो हमने अभी शुरू करनी है। कलाम में लिखा है, मौत के बाद कौन तुझे याद करेगा, अभी वक्त है। जब ये वक्त चला गया, मेरे मामू एक हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, तो वो इंग्लिश और उर्दू पढ़ाते थे, तो वो कहा करते थे कि मुंह से निकले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ पानी और गुजरी हुई हवा वापस नहीं आती। ये बड़ी एहतियात से हमने कलाम लिखा, तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो, बाबरकत हो। मुझे एक वाकया
याद आया अच्छे अल्फाज के तलक से। एक शादी हुई पाकिस्तान में, लड़का यहाँ से गया हुआ था और लड़के के सारे माँ बाप बहन भाई इधर थे और लड़की के माँ बाप बहन भाई सारे उधर ही थे। वो लड़के के बड़े बाप ने, बड़े भाई ने उस बच्ची को, जिसकी शादी हुई थी, जिसने अकेले अमेरिका में आना था, उसको दुपट्टा दिया, उसको प्यार दिया और उसको कहा कि बेटा आपके माँ बाप बहन भाई इधर हैं, खुदा ना करे आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन अगर हुई भी, जिंदगी है, तो माँ बाप को कॉल करने से पहले, माँ बाप को बताने से पहले तूने मुझे बताना है। अगर वो मसला मैं ना हल कर सका तो फिर माँ बाप को बताना है। तो किस वक्त में आप क्या अल्फाज किसके लिए बोलते हैं, शायद उसके लिए उस वक्त वो अल्फाज सबसे ज़रूरी हों। इसलिए कोशिश करें दूसरों को तसल्ली देने के लिए, दूसरों को इनकरेज करने के लिए। आप जाते हैं किसी बीमार का पता करने, किसी मातम वाले घर में, जब आप किसी के कंधे पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के, बेटा बेटी फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं, खुदा आपके साथ है, कलीसिया आपके साथ है, तो आपको नहीं पता उस वक्त उस इंसान को इन अल्फाज की कितनी ज़रूरत होती है। ये उनको पता है जो उन हालात में से गुजरते हैं। तो हमें जिस्मानी तौर से भी एक दूसरे की इनकरेज की ज़रूरत है और रूहानी लिहाज से भी एक दूसरे को इनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि हम जिनको प्यार करते हैं, जिनको मिस करते हैं, कई बार कोई चर्च में नहीं आता तो हम कॉल करते हैं कि हमने आपको मिस किया है, तो वो अच्छा फील करता है। तो ये नहीं कि सिर्फ पास्टर कॉल करे, हम एक ख़ानदान है, बहन भाई हैं, जब कोई नहीं आया उसको कॉल करें, कहें हम आपको मिस करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। तो यहाँ भी मिस करना है तो हम आगे जाके एक दूसरे को मिस ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, ताकि हमारा ईमान मजबूत होता रहे, हम उसी की आमद के लिए तैयार होते रहें, बरकत पाते रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।